اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھلیں، سنتے بھی غم سیکھے، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مشرق و مغرب میں جو مجھ پر سلام بھیجے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اسے اس اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ جو مشرق و مغرب میں مجھ پر سلام بھیجے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اسے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے اچھے بچے۔ جی ہاں، اور آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اچھے پیارے پیارے بچے۔ تو آج کا پروگرام بھی آپ نے دیکھنا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے، تو اچھے انداز سے پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں، اور نئے سیگمنٹ بھی الحمدللہ ہماری مجلس نے تیار کیے ہیں۔ وہ کب سے آئیں گے بھائی، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ان کو بھی ہم پیش کریں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے پویم۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ ایک گاؤں کا شکاری، ایک گاؤں کا شکاری، ایک گاؤں میں شکاری شکار کرتا تھا، شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن شکاری نے ایک پیاری سی چڑیا دیکھی تو سوچنے لگا، اسے پکڑ لیا تو اسے بازار میں بیچ کر بہت سارے پیسے کماؤں گا۔ شکاری نے جال بچھایا، چڑیا جال میں پھنس گئی۔ شکاری بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں اسے بیچنے کا پلان بنانے لگا۔ چڑیا بہت پھڑ پھڑائی مگر وہ نکل نہ پائی، تھک گئی تو شکاری سے کہنے لگی، اے عقل مند اور بھلے انسان، مجھ چھوٹی سی چڑیا سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ذبح کرتے ہو تو گوشت تھوڑا سا اور بیچتے ہو تو پیسہ تھوڑا سا، تم اتنے سے گوشت اور اتنے سے پیسوں کا کیا کرو گے؟ مجھے آزاد کر دو گے تو 3 باتیں بتاؤں گی جو ہمیشہ کام آئیں گی۔ پہلی بات ہاتھ پہ، دوسری بات دیوار پہ، تیسری بات درخت پر بیٹھ کے کروں گی۔ تمہیں ان تینوں باتوں سے بڑا فائدہ ہوگا۔ شکاری نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ چڑیا شکاری کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بات، کسی ناممکن بات پہ کبھی یقین نہ کرنا، پھر اڑ کر دیوار پر جا بیٹھی۔ دوسری بات، گزری ہوئی کسی بات پہ کبھی غم نہ کرنا۔ دونوں باتیں بتانے کے بعد کہنے لگی، مجھ چھوٹی سی چڑیا کے اندر 10 درہم کا ایسا قیمتی موتی ہے جسے پا کر تم اور تمہارے گھر والے عیش کی زندگی گزارتے، لیکن افسوس تم نے مجھے آزاد کر کے وہ موتی کھو دیا۔ سنتے ہی شکاری رونے چلانے لگا، ہائے ہائے میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں نے کیوں اس چڑیا کو آزاد کر دیا، کاش میں ایسا نہیں کرتا۔ جب وہ رو دھو کے چپ ہو گیا تو چڑیا نے کہا،
ارے بے وقوف شکاری، تم نے میری دونوں نصیحتیں بھلا دی۔ پہلی بات، تم نے ہاتھ سے نکل جانے والی گزری ہوئی چیز پر افسوس کیا۔ دوسری بات، تم نے ناممکن بات مان لی۔ 10 درہم کا موتی مجھ جیسی چھوٹی سی چڑیا کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ شکاری نے سوچا پھر شرمندہ ہو گیا اور بولا تم نے ٹھیک کہا۔ اچھا چلو وہ تیسری نصیحت ہی بتا دو۔ گاؤں کا شکاری، چڑیا بولی چڑیا بولی، تم نے میری پہلی دونوں باتوں پر کون سا عمل کیا؟ جو تیسری بتا دوں وہ قیمتی بات تم جیسے نادان اور بے وقوف کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا ہر سے اڑ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ عقل مندی اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق اور بے وقوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر یعنی بیکار زمین میں بیج ڈالنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی بات، کیا بتایا ماشاء۔ کہانی سے اور کیا سیکھنے کو ملا؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ بڑے غور سے آپ لوگ دیکھ رہے تھے، کہانی تو اچھی تھی، کہانی سے سبق کیا ملا معلوم ہے کسی کو؟ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی؟ کہانی میں تھا کیا یہ بتائیں چلیں، کہانی میں تھا کیا؟ دیکھی تھی آپ کہانی؟ کس نے دیکھی ہے؟ تو جو دیکھی ہے وہ بتائیں کیا تھا کہانی میں؟ نہیں کسی کو بھی نہیں پتا؟ بتائیں۔ شکاری نے لالچ کری تھی۔ مائک میں آواز نہیں آ رہی ہے، اب ادھر لے کر آئیے مائک، بولیں دوبارہ۔ شکاری نے لالچ کری۔ نہیں آ رہی آواز سر، اس کو دیکھیں، اس کے اندر آواز آ جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ بیٹھیں دوبارہ بولیں۔ شکاری نے لالچ کری تھی۔ شکاری نے لالچ کی تھی۔ اور کوئی بات؟ اور کوئی بات؟ بس آپ نے کہانی دیکھی تھی؟ کہانی میں کوئی بات جو آپ کو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی سن؟ پیچھے والے بچوں کو اتنی دیر بعد بول رہے ہیں آپ لوگ، بچوں کیا ہو گیا؟ شکاری نے جال بچھایا تھا چڑیا کو پکڑنے کے لیے، جی ہاں، اور چڑیا نے 3 باتیں بتائی تھی۔ کوئی 3 باتیں بتا سکتا ہے وہ؟ ایک بات، 3 میں سے ایک۔ جی آپ بتائیے میرے بچے، جی مائک دیجیے۔ ناممکن پر یقین نہ کرو۔ ایک نصیحت یہ تھی، اور 2 نصیحتیں اور تھیں کے علاوہ، وہ کون بتائے گا؟ گزری ہوئی چیز پر افسوس نہ کرو۔ زبردست زبردست، ایک اور بات آپ بتا دیں۔ نہیں؟ اور ایک اور کوئی بات؟ تیسری نہیں بتائی تھی۔ تیسری نہیں بتائی تھی، کیا بولا تھا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا، کیا بولا تھا؟ یہ 1-2 بچے بار بار یہی بچے کہ میں تم جیسے بے وقوف کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ گاؤں کا شکاری، ماشاءاللہ کہانی بھی سنی آپ نے اور کہانی کو آپ نے اور سے دیکھا بھی ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال جواب۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ چلیں مائک لیں گے، پیچھے ہو جائیے تھوڑے سے، دونوں پیچھے ہو، سیدھے ہاتھ سے، شاباش شاباش، اور پیچھے ہوئے میرے بچے۔ نام بتائیے اپنا اپنا۔ یوسف رضا۔ یوسف رضا۔ آپ میرے بچے؟ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ۔ جی یوسف رضا اور عبداللہ۔ عبداللہ آپ سے سوال، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان سنائیے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے، شاباش۔ آپ؟ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سنایا، عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں،
زبردست. کس نبی علیہ السلام کا دین قیامت تک قائم رہے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش میرے بچے. اس آسمانی کتاب کا نام بتائیے جو قیامت تک رہے گی. قرآن پاک. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بابا جان کا نام بتائیے. حضرت داؤد علیہ السلام. شاباش. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے کون سی آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی؟ زبور. زبور شریف. زبردست جواب. زبردست زبردست. بیٹے میرے بیٹے سیدھے بیٹھے سیدھے بیٹھے. شاباش. آ جائیے آپ آ جائیے. اور کون کون سی بچی ہیں آج ہمارے ساتھ؟ ٹھیک. صحیح یا غلط بولنا ہے، ٹھیک ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کتابیں زمین پہ رکھ دیتے ہیں. غلط. غلط. کتابوں کو ادب سے رکھنا ہے. کتابوں کو چاہے اردو کی کتاب ہو کوئی بھی کتاب ہو، ٹھیک ہے. آپ نے انگلش کی بک ہو کوئی بھی بک ہو، ہر کتاب کا آپ نے ادب کرنا ہے. زمین پہ نہیں رکھیں. بعض بچے جو ہے وہ ان کی جو کتابیں یا ان کا قاعدہ ہوتا ہے نا، اس آخر والے صفحے جو یہاں کے صفحے ہوتے ہیں، صفحے کا آخری والا حصہ جو ہوتا ہے یہ بہت مڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے موڑ رہے ہوتے ہیں. بعض بچے اتنی تیزی سے پیج پلٹتے ہیں کہ وہ کتاب کا صفحہ ہی پھٹ جاتا ہے یا کاپی کا صفحہ پھٹ جاتا ہے. ہوا ایسا؟ آرام سے جب صفحہ پلٹنے کی باری آئے گی، سیدھے امام اپنا یہ مائک سیدھے لے کے کھڑے ہو نا، سیدھے. جب صفحہ پلٹنے کی باری آئے گی تو آپ نے بہت اچھے انداز سے صفحہ پلٹنا ہے. پیار سے محبت سے، پیار سے محبت سے. ٹک 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 ٹک. یا ٹیچر نے کہا یہ نکالیے، یہ سبجیکٹ نکالیں، تو آپ نے جلدی نکالنے کے چکر میں جلد بازی نہیں کرنا ہے. اس میں قرآن پاک میں تو اور زیادہ احتیاط رکھنی ہے. قرآن پاک میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی ہے صفحہ پلٹنے میں. یہ اللہ پاک کی مقدس کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین لکھے میں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تو اس کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے. تو نہایت ہی ادب کے ساتھ وضو کر کے خوشبو لگا کے صفحے کو آپ نے پلٹنا ہے. اسی طرح مدنی قاعدے کا بھی آپ نے ادب کرنا ہے. اس میں عربی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی قرآن پاک کے الفاظ مدنی قاعدے میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو قاعدہ آپ پڑھتے ہیں اس کا ادب کریں. صفحہ پلٹیں پیار سے محبت سے، جلد بازی نہیں. بعض کام ایسے ہیں اب جلد بازی کریں گے تو خراب ہو جائے. ایسا نماز بھی جلد بازی میں نہ پڑھیں. نیکی کے کام میں جلد بازی نہیں. جب تک اب وہ کام کر رہے ہیں اچھا رہے گا، آپ نیکی کے کام میں لگے ہوئے، نیکیاں ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے میرے بچوں. بعض بچے چیٹیوں کو مارتے ہیں. غلط. غلط. کیا کرنا چاہیے؟ کیوں مار رہے ہیں بچے؟ چونکہ وہ کاٹتی ہیں. کاٹتی ہے. اگر وہ نہیں بھی کاٹ رہی ہیں پھر بھی بچے کاٹ رہے ہیں ان کو، وہ تو سیدھی سیدھی جا رہی ہیں، پکڑ لیتے ہیں. انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ایک تو آپ کو کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے جو آپ کو کاٹ نہیں رہی ہے پھر بھی بچے جو ہے نا چیٹیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. جانوروں کو مارنا، ٹھیک ہے، بلی کو کوئی چیز پھینک کر مار دینا، بلا وجہ مارنا، بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ مار رہے ہیں. بس یہ آپ یہ کام کر رہیں گے تو اچھے بچے نہیں کہلائیں گے. اچھے بچے وہی ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں. اچھے بچے وہ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں. بعض بچوں میں دیکھا آپ نے دروازہ بہت تیز لاک کرتے ہیں. غلط. غلط. کیوں کرتے ہیں؟ جی تیزی میں بند کر ہوتے ہیں. گاڑی کے بھی دروازے، گھر کے دروازے ڈھم کر کے آواز آتی ہے، تھم. کیوں؟ ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. غصہ آ رہا ہوتا ہے. غصہ دروازے پہ نکالنا ہے، پھر وہ دروازہ پھر خراب ہو جائے گا، گر جائے گا. تو دروازہ بھی اور کھڑکی بھی. غصے نے دروازے نے غصہ دلایا آپ کو، غصہ آ رہا ہے، دروازے پہ غصہ آ رہا ہے، تو یہ والے معاملات نہیں کریں. آرام سے دروازے کو بند کریں. کیسے بند کریں؟ آرام سے، پیار سے، محبت سے. ٹھنڈے رہیں. کیسے رہیں؟ ٹھنڈے. جیسے آپ ٹھنڈے ٹھنڈے بھی یہاں بیٹھے ہیں، بولیں تو کیسے رہیں؟ جی شاباش میرے بچوں.
چلیں بیٹھیے آپ لوگ, کچھ کالس لے لیتے ہیں, بیٹھیے مائک رکھ. میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پروگرام ہے اچھے بچے اور سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے مقدس جگہوں کا تعارف. تو سنتے ہیں. آج کی ہماری مقدس جگہ ہے مسجد جعرانہ, مکہ مکرمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر یہ مسجد واقع ہے. آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے کہ فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عمرے کا احرام زیب تن فرمایا یعنی پہنا. پیارے بچوں, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج میں نے کس مسجد کا تذکرہ کیا؟ جواب دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی بچوں, کال سنی آپ نے, بتائیے. نہیں پتہ چلا, نام لیا انہوں نے, ایک اور مرتبہ چلائیے. میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پروگرام ہے اچھے بچے اور سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے مقدس جگہوں کا تعارف. تو سنتے ہیں. آج کی ہماری مقدس جگہ ہے مسجد جعرانہ, مکہ مکرمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر یہ مسجد واقع ہے. آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے کہ فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عمرے کا احرام زیب تن فرمایا یعنی پہنا. جی اب بتائیں گے آپ لوگ, کال سنی آپ نے, پتہ چلا آپ کو؟ جی میرے بچوں, نہیں آیا مسجد کا نام, نہیں پتہ چلا آپ کو؟ وہی تو پوچھ رہے ہیں. مسجد جعرانہ. اور کس کس کو؟ سب بچوں نے سنی ہے کال, سب بچوں کو بولنا چاہیے. سب بچے مل کر بولیں مسجد جعرانہ. ایک اور کال دیں. شاباش احمد رضا میرے بچے. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پروگرام ہے اچھے بچے اور سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں. پیارے بچوں, آج کا لفظ ہے دولت. لفظ ہے دولت. لفظ ہے دولت. پیارے عابد بھائی, کل آپ نے میرے لیے دعا کی, جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو شفا یابی عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ. ان بچے کا بار بار ہاتھ اٹھا. دولت جو چاہوں کر لوں وظیفہ نام محمد. تھوڑا صحیح کریں. دولت جو چاہوں دونوں جہاں کی کر لوں وظیفہ نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. چاہو کیا بولیں گے؟ چاہو. دوبارہ پڑھیے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. شاباش میرے بچے, شاباش. اور کوئی بچہ؟ دولت نہیں؟ چلیں ایک اور کال دیں. میرا نام مازکاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر پائی؟ جزاک اللہ خیر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک ماشاءاللہ ایک ہی بچہ ہے جو 56 سال. 56. اور یہ بار بار ہوتا رہتا ہے تذکرہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک. بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آپ نے بتانی ہے. بتائیں کون بچہ بتائے گا؟ آپ ادھر آ جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 سال. کتنی؟ 63 ایئرس. کتنی؟ 63 ایئرس. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور بتائیے. چلیں ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام محمد فیضان ہے, میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آج کا میرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتائیں. جزاک اللہ خیرا. آسان ہے. کون بچہ بتائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام. چلیں عبداللہ آپ بتائیے. آپ یہ رہنا مائک وہ وہیں رکھیں, وہ وہیں رکھیں. یہ رہنا. آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں؟ حضرت عبداللہ. جی ہاں, ہاتھ اوپر بلند کریں نا, یوں سب مل کر بولیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. چلیں جی بچیاں آ جائیں میرے پاس. بچیاں دو کر کے آ جائیں, دو کر کے. جی باجی. نام؟ صفا نور. صفا نور. کیا سنائیں گی؟ ہم نے آنکھوں. پہلا کلمہ سنائیں. پہلا کلمہ. پہلا کلمہ طیب
طیبان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش. بیٹھیے آپ. سوتے وقت کی دعا. سوتے وقت کی دعا سے. اللہم بسمک اموت و احیا. شاباش. میری بچی نام فاطمہ. سنائیے فاطمہ. دودھ پی کے وقت دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دودھ پیتے وقت کی دعا ہے دودھ پینے کے بعد کی؟ دودھ پینے کی پہلے کی ہے یا دودھ پی رہے ہوں گے جب پڑھنی ہے؟ دودھ پینے کے بعد پڑھنی ہے؟ کب پڑھنے؟ پہلے. پہلے پڑھنی ہے. بتائیے بھائی. جب دودھ پی لیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے. اور دعا پڑھنے سے یہ دودھ پینے سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے میرے بچے؟ یہ رکھنا ہے آپ ذہن میں. آ جائیے جی. نام کیا ہے باجی آپ کا؟ سکینہ تاریہ. سکینہ تاریہ. ابو کا نام کیا ہے؟ ارمان تاری. چلیں کیا سنائیں گی آپ؟ پانی پینے کے آداب. چلیں بتائیے. پانی بسملہ پڑھ کر پینا چاہیے. جی. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. پیارے بچوں آئیے نیت کرتے ہیں. پیارے بچوں آئیے نیت کرتے پانی سنت کے مطابق پئیں گے. سنت کے مطابق پئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اگر گلاس میں پانی پیا ہے جی جی اور کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. اگر گلاس میں پانی پیا ہے اور وہ بچ گیا کیا کریں اس کا؟ گلاس میں پانی پیا اور بچ گیا اب کیا کریں گے اس پانی کا؟ جی نہیں معلوم؟ چلیں اگر گلاس میں پانی بچ گیا کیا کریں بھائی؟ دے بھائی آپ بتائیں. پیچھے لے پیچھے لے. پودوں میں ڈال دیں گے. پودوں میں ڈال دیں. اور کوئی پرندوں کے پیالے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں گے. پرندے کے پیالے میں ڈال دیں. یہ بھی صحیح ہے. لیکن پانی کو ضائع نہ کریں. پانی کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور دیکھ کر پانی پئیں. بعض دفعہ پانی میں کچرا ہوتا ہے تو جیسی گلاس لیا اب اس کے اندر کچرا ہے پی گئے. پانی بھی پی لیا اور کچرا بھی گیا پیٹ میں. پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی مہمان آیا ہے اور آپ نے اس کو پانی بھرا کولر سے یا کسی بھی چیز سے آپ نے پانی بھرا اور آپ ان کے پاس لے کے چلے گئے دیکھا نہیں. پھر جب مہمان نے دیکھ لیا بیٹا اس میں کچرا ہے تو کتنا برا لگتا ہے. کتنا برا لگتا ہے. مہمان بول رہے ہیں بیٹا کچرے والا پانی لیا ہے. وہ گلاس نہیں دھلا ہوا تھا وہ پانی میں کچرا تھا. اب جو پانی پلا رہے ہیں نا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کسی کو پانی پلا رہے ہیں تو جب ہم گلاس کو بھر رہے ہیں پانی سے تو ہم دیکھیں اس میں کچھ پڑا ہوا تو نہیں ہے یہ پھر اس کو پلائیں. اب ایسا نہ ہو گلاس کے اندر ایسا کچھ پڑا ہو بولے بیٹا یہ کیا لیا ہے. ابو بھی بولے امی بولے بیٹا یہ کیا دیکھا نہیں آپ نے. اور اچھا 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 سوری تو پھر سوری نہ کرنا پڑے. کوئی جب مہمان ہمارے گھر میں آ رہے ہیں تو ہم نے پانی کیا کرنا ہے پلانے سے پہلے کچھ چیک کرنا ہے. تھوڑا رکیں. بعض دفعہ پانی جب بھرتے ہیں تو پھر پانی ہل رہا ہوتا ہے تو کچرے کا پتہ نہیں چلتا. تھوڑا سا رکیں ہاتھ میں. ہاں صحیح. پھر آپ لے کے جائیں ٹرے میں رکھ کر ان کو اس طرح پیش کریں محبت سے. ٹھیک ہے میرے بچوں آ جائیں بیٹا. نام کیا آپ کا؟ وانیہ. ام واریہ. چلیں سنائیں. آج میں آپ کو سناؤں گی پہلا کلمہ. پہلا کلمہ سنائیں گے؟ پہلا کلمہ طیب معنی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چاہیے ماشاء. کچھ کال سے تھے. میرا نام حسین رضا ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال ہے. میرا نام فاطمہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سونے کی
दुआ सुनाऊंगी। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुतु व हज़रक खैरा। आराम आराम से पढ़नी है, ठीक है? दुआ आराम से। एक और कॉल दें। मेरा नाम मुस्फिरा नवाज, हम सांगड़ से बात कर रहे हैं। मुस्फिरा, आज मैं आपको इल्म इजाफे की दुआ सुनाऊंगी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म इजाफा फरमा। आमीन। किड्स मंदिर चैनल हमारा चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। एक और कॉल दें। दावत इस्लामी 3 साल की बच्ची, माशाल्लाह 3 साल की बच्ची। बस जैसे बच्चे बोलना शुरू करें तो अगर बचपन से ही, यानी पहले दिन से ही अगर इनके कान में अल्लाह का नाम जाएगा तो लफ्ज़ अल्लाह निकलेगा, जो कान में जाएगा वही चीज़ निकलेगी। अगर इनके कानों में नाते जाएंगी, आंखों से अच्छा देखेंगे, मदनी चैनल देखेंगे, तो इंशाल्लाह इनकी ज़बान से अच्छा ही निकलेगा। और जो बच्चे ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, ड्रामे सुन रहे हैं, तो ज़बान से ड्रामे गाने ही निकलेंगे। अच्छी चीज़ें देखनी है। क्या करना है बच्चों? आपने अच्छी चीज़ें देखनी है। चलिए अब आ जाएं, बच्चे आ जाएं, दो करके आ जाएं। नाम? मिकदाद। क्या सुनाएंगे मेरे बच्चे? मैं आज आईना देखते वक्त की दुआ सुनाऊंगा। जी, जब आईना देखते हैं तो क्या नजर आता है? पता है आपको? आपको पता है? किस को पता है? हाथ खड़ा करें। जब आप आईना देखते हैं तो क्या नजर आता है? पता है आपको? नहीं पता चल रहा? इनके कान में बता दें। जी, क्या नजर आता है जब आप आईना देख रहे होते हैं? क्या नजर आ रहा होता है मेरे मुन्ने? नहीं पता चला? आप बताइए। माइक में, माइक। जब आईना देखते हैं हम नजर आते हैं। जी, जब आईना देखते हैं तो हम नजर आ रहे होते हैं। रखिए माइक। चलें, क्या सुनाएंगे? सुना दें आईना देखते वक्त को। अल्लाहुम्मा अंत हसानत खुल्की वहसन खुलुकी। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। पीछे वाले भाई को दें। आज मैं आपको सूरत कौसर सुनाऊंगा। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश। अशार याद है आप लोगों को? आ जाइए सीधे हाथ से। चलें, दोबारा वहीं खड़े हो जाइए। अब आपसे कुछ हम अशार सुनेंगे, ठीक है? पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर भी चाहें तो पर को खबर ना हो। तर्ज में सुना सकते हैं? तर्ज में सुना सकते हैं? फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। शाबाश। अरसा हुआ देखा नहीं गुलजार मदीना। आके मेरी महरूम है मुद्दत से इलाही। शाबाश शाबाश, ज़बरदस्त। अल्लाह दिखा दे मुझे अनवार मदीना। पैगंबर खजरा की फिर गुंबद खजरा के पैगंबर खजरा के नज़ारे हो मुयस्सर। एक ऐसा शेर सुनाइए इसमें लफ्ज़ ईमान आए। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी अपने मंगतों को तन्हा नहीं होने देते। शाबाश। एक ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ हमारा आए। अत्तार हमारा है, अत्तार हमारा है,
سر حشر، سر حشر اسے کاش، سڑیاش اسے کاش، اور دستے شہ بتا سے، دستے شہ بتا سے یہی چٹھی ملی ہو. یاد ہے آپ کو وظیفے؟ وظیفے یاد ہیں آپ کو؟ بلندی پہ چڑھتے وقت، جی. چلیں بلندی پہ چڑھتے وقت کی دعا سنائیے، اللہ اکبر. بلندی سے اترتے وقت کی دعا سنائیے. سبحان اللہ. رات کو سوتے ہو قرآن پاک کی کس آیت کو تلاوت کرنے والے کے قریب شیطان نہیں آتا؟ آیت الکرسی. وہ کون سا وظیفہ ہے جسے روزانہ 100 بار پڑھنے کے بعد دعا میں جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ ملے گا؟ یا سمیع. یا سمیع. نماز میں کتنی مرتبہ سلام پھیرا جاتا ہے؟ 2 بار. کیسے؟ 1 مرتبہ سیدھی طرف اور 1 مرتبہ الٹی طرف. کی طرف. جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس پر کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ میت کو سامنے رکھے. نماز جنازہ. جی ہاں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. شاباش شاباش. چلیں ایک اچھی سی بات، اب جتنے بچے بیٹھے ہوئے سب بچے ایک ایک اچھی سی بات بتائیں، سوچ کے رکھیں. آپ کو بتائیں پھر آپ بتائیں کوئی اچھی سی بات. پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور کوئی بچے رہ گئے؟ آ جائیں آ جائیں، بیٹھیے. مائک دیں بھائی کو. آ جائیں میرے بچے آپ بھی. جی زبردست زبردست. آئیے آئیے میرے بچے. نام بتائیے. علی رضا. علی رضا. اور سنائیے علی رضا کیا سنائیں گے؟ میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گا. کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شاباش میرے بچے شاباش. چلیں مائک ہے ان کے پاس؟ ہے، آپ رکھ دیجئے یہاں پر. جی میرے بچے آپ آ جائیے. نام کیا ہے آپ کا؟ متبع. مشتبہ. مشتبہ. ابو کا نام کیا ہے بتائیں آپ کو؟ بتائیے. دایدہ. داد رضا. کیا سنائیں گے آپ؟ مدنی مدت. چلیں سنائیے مدنی. مجھے اپنی آواز آئی دل کے جگہوں کی شاکی کوٹی کٹے احسان ندہ بدن. نعت بھی سنا دیں. نعت سنائیں گے؟ تابتا پڑھیں. آنکھیں بند کریں. تابتا ہوں کہ مدینے سے بس میرا مولا مدینے سے. یوں پڑھنی ہے آپ نے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. یہ پڑھیں. پڑھیے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. تابتا ہوں کہ مدینے سے. سنیے سنیے مشتبہ. کیا بتاؤں کیا کہ کیا مدینہ ہے، یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. دوبارہ پڑھیے. کیا بتاؤں کہ مدینے سے میرے بچے مدینے سے. مدینے سے نہیں پڑھنا ہے، مدینے سے نہیں. دیکھیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، یہ پڑھنا ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینے سے جا رہے ہیں آپ، سے نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. چلیں دوبارہ پڑھیے. تابتا ہوں کہ مدینے سے بس میرا مولا مدینے سے. اپنے گھر میں سے چل رہا ہے یا ہے سے چل رہا ہے؟ اور اچھا یاد کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں مائک رکھ دیں. کال سے دیں مائک رکھ دیں. جائیے. میرا نام شاد امان اتاری ہے.
शाबाश। यहाँ पर जाने पेयर कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट है छोटे बच्चों की बड़ी बातें। आज मैं आपका सेगमेंट छोटे बच्चों की बड़ी बातें में एक हदीस पाक और एक शेर सुनाऊंगा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नियत का मतलब होता है जो काम हम कर रहे हो उसका दिल में पक्का इरादा होना चाहिए। लो मदीने के फूल लाया ओ, लो मदीने के फूल लाया हूँ मैं हदीस रसूल लाया हूँ मैं हदीस रसूल लाया हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह शादमान मेरे बच्चे, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। एक और कॉल दे। प्यारे प्यारे आबिद भाई, जी भाई। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। वो शहरी मुहब्बत मिल के पढ़ेंगे। जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो जाली सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से आपने बात की, शेर भी अच्छे अंदाज से पढ़ा आपने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप में से कोई बच्चा अच्छी, एक और कॉल है, चलें कॉल दे। तो मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। और एक कॉल से हैं या फिर हम चलें? आप में से कोई अच्छी बात बताएगा? चलें पीछे वाले बच्चे। हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। और कोई बात बोलिए। बेटा माइक लें, बोलें। जी आप बोलें। बड़ों से अदब से पेश आना चाहिए। छोटे बच्चों को दें। सब एक एक नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए। बोले बोले। हमें गाली नहीं बकनी चाहिए। बराबर वाले बच्चे। और कौन? हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। शाबाश शाबाश। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे वाले बच्चे। हमें हर टाइम अच्छी नियत करनी चाहिए। दोबारा बोलिए। हमें हर टाइम अच्छी नियत करनी चाहिए। हर टाइम अच्छी नियत करनी चाहिए। जब भी कोई अच्छा काम करें उससे पहले अच्छी नियतें करनी चाहिए। जी हाँ, बराबर वाले। बराबर वाले को। हमें बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात है। और बस इनकी बारी नहीं आई। हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। ये लीजिए, चले माइक है ना, दें फौरन सीधे हाथ से लें। हमें अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह पाक की बात करनी चाहिए। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। जबरदस्त। हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अच्छा, मैं अब आपको एक टॉपिक दूंगा, आपने उस पर बोलना है, ठीक है? देखते जो भी ध्यान में बात आ रही बोलना है। एक साथ बैठकर माइक देना बेटा जिनके पास। एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। एक साथ बैठकर खाना है। और कोई दूसरी बात हो, लेकिन पीछे वाले को दें। एक साथ बैठकर बातें करनी चाहिए। बातें करनी चाहिए। एक साथ बैठकर बातें करनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। ये बात। एक साथ बैठकर इबादत करनी चाहिए। एक साथ बैठकर बातें करनी। आप बोले बेटा। शाबाश शाबाश। एक साथ कुरान पाक पढ़ना चाहिए। बैठकर तो आया नहीं। वो एक साथ बैठकर कुरान पाक पढ़ना। बराबर। एक साथ बैठकर अच्छी बातें करनी चाहिए। ये तो हो गया ना। इनको दें। आप भी बोलेंगे।
ایک ساتھ بیٹھ کر اچھا کام کرنا چاہیے. زبردست. چھوٹے والے بچے کو بھی دے دیں. ایک ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے. زبردست. بھائی کو بھی دے دیں. ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھنا چاہیے. یہ تو ہو گیا نا, یہ تو ہو گیا. چلیں اب ایک اور میں آپ کو ٹاپک دے رہا ہوں. ہر کام بن رہا ہے جملہ. چلیں آگے والے سے شروع کریں. مائک دیں بیٹا آگے. ہر کام مل کر کرنا چاہیے. آگے والے بچے کو. ہر کام ہمیں صحیح کرنا چاہیے. ہر کام اپنا وقت پر کرنا چاہیے. زبردست ماشاء اللہ. مائک چلا گیا دن سے. آج تو آپ بنا رہے ہیں بھائی جملے. دیں بھائی, بھائی کو دیں. آپ بھی بولیں عبداللہ بولیں. ہر کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. ہر اچھا کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے. پانی. نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے. ہر کام کہاں آیا برابر ہے. ہر کام آئے. ہر کام ساتھ میں بیٹھ کر کرنا چاہیے. ہر کام ساتھ میں بیٹھ کے کرنا چاہیے. چلیں جی. نماز. چھوٹے بچوں میں جوش ہے. مائک دیں مائک. نماز کے بارے میں بولیں. نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے. نماز وقت پر. آگے جلدی زور سے بولیے. نماز جلد بازی میں نہیں پڑھنی چاہیے. زبردست. آرام سے پڑھنی چاہیے. بہت اچھی بات کی عبداللہ. نماز کے وقت نماز پڑھنی چاہیے. زبردست. چلیں آپ بتائیے. پیچھے سے مائک لینا بیٹا, آپ وہاں سے مائک لیں. نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز کی پابندی. ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. پیچھے. نماز کے وقت بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر نماز سے فارغ ہو جائیں پھر کر لیں. بدتمیزی تو کرنی ہی نہیں ہے نا. جی آپ کے بھی آ گیا ذہن میں. ہمیں ایک ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. زبردست. نکل گیا. جی. ہر کام جوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے. بہت پیاری بات کی آپ نے. پیچھے. نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. جی زبردست. ہمیں اپنے ساتھ والوں کو نماز سکھانی چاہیے جن بہت کو اچھی نہیں بات. آتی. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. نماز کہاں آئی اس میں؟ ٹاپک نماز تھا. نہیں آ رہا ان کو دیں. ہمیں نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنا چاہیے. شاباش. کھانے کے ذرات. چھوٹے بچے مائک آ گیا میرے بچے بولیے. ہمیں نماز پابندی پہ پڑھنی چاہیے. ابھی کیا ٹاپک ہے؟ ذرات. نہیں آ رہا برابر. کھانے کے ذرات جہاں پہ دکھے وہ اٹھا لینا چاہیے. زبردست. شاباش میرے بچے. کھانے کے ذرات چھوٹے ہونے چاہیے. چلے لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کھانے کے ذرات اگر دکھیں تو اسے پلیٹ میں ڈال دینا چاہیے. آپ بتائیں بیٹا. پیچھے مائک ہے, آپ وہاں سے لیا کریں. کھانے کے ذرات نیچے نہیں گرانے چاہیے. جی بہت اچھی بات کی. پیچھے والے بچے اور کوئی بھی نہیں. سب کے ذہن میں لگ رہا ہے یہی تھا. چلیں ایک اور جملہ میں آپ کو دیتا ہوں. بہن بھائی. چلے بہن پر بولیں. بہن باجیوں سے لے لیں. بہن پہ بولے گا کوئی. مائک بیٹا مائک دینا. اپنی بہن کو نہیں مارنا چاہیے. اور دوسرے کی جو بہن ہے بتائیے ان کو دے مائک. اپنی بہن کو نہیں مارنا چاہیے اور دوسروں کی بہن جو ہے اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے. یہ بولیں گے نا, بہن کو نہیں مارنا چاہیے. بہنوں کو نہیں مارنا چاہیے. جی شاباش.
हमें अपनी बहनों को तंग नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बहन की बात माननी चाहिए। बहन, हमें अपनी बहन से प्यार करना चाहिए। हमें अपनी बहन का काम करना चाहिए। सही सही सही, वो जो काम बोले काम करना है। आगे बस, और कोई किसी के माइक। हमें अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। शाबाश शाबाश। कौन से या फिर आप लोग ही जानी पाए? कोई बच्चा का नाच सुनाएगा? नाच चलें, एक सेगमेंट लेते हैं जिसका नाम है इशारे। मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। आइए अब्दुल्ला, पढ़ लेंगे या कान में बताएं? कान में। दोबारा हाथ खड़ा करना था आपको। दोबारा दोबारा कीजिए। सोना, जी हाँ, और हमें सुन्नत के मुताबिक सोना चाहिए। चले एक और इशारा। जी, कैसे करें? आप समझ गए? दोबारा समझाइए। नहीं, इशारा सही नहीं। किस तरह करेंगे उसका इशारा? ये इशारा ये कर लेंगे। आपका इशारा है जी, कैसे करेंगे? आप तो ये काम करते होंगे ना, कैसे करते हैं? बच्चों को बताएं इशारा करके। कैसे कैसे? जबान से नहीं कहना है, इशारा कीजिए। सही 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 जा रहा है, लेकिन स्क्रीन पे नजर नहीं आया। जी, दोबारा। जी, मिलकर बोले। जी, गिलासेस साफ करना, चश्मा साफ करना, ऐनक साफ करना। छोटे वाले आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, बैठो। चलें, ये इशारा समझना आप। इधर आ जाए छोटे। दोबारा बताऊं? चलें, दोबारा दोबारा। माइक माइक दे। हमें शोर नहीं करना चाहिए। ये है, दोबारा कीजिए। यही कर रहे हैं, माहौल बना हुआ है। नहीं, मस्तियाँ नहीं करनी चाहिए। दोबारा कीजिए इशारा। जी, आया समझ में? मिलकर बोले। नहीं, इशारा इनका था, कान में आवाज नहीं आ रही, आवाज। चले, अब आपकी बारी है। कान में बताऊं आपके? आपने इशारा करना है। चले, करते हैं ना आप? चले, बताइए इनको। जी जी, नहीं आ रहा? चले, मैं एक इशारा दे रहा हूँ, आप लोग करना है, ठीक है? ब्रश करने का इशारा। ये ब्रश कैसे कर रहे हैं ये बच्चे? ये कपड़े धोने वाले ब्रश, दांत ब्रश, इमाम बनने का इशारा। जी, खाना खाने का इशारा। चलें जी,
یہ اشارے بھی آپ سیکھیں کہ اشارے کرنے کیسے، کون سا اشارہ کیسے ہوگا، یہ بھی آنے چاہیے. ٹھیک ہے میرے بچوں. پروگرام کا وقت اختتام جس کا نام ہے اچھے بچے. بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے، آؤ بچوں مل کے کھیلیں، سنتے بھی غم سیکھیں، دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی